اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الطہی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی متقن خطابہ الحمید وقولہ الحق ان اللہ مع الصابرین. صلوات. یہ قرآن کے 4 لفظ ہیں جن کی تلاوت سے اس عشرہ مجالس کے چوتھے دور میں ہم آج داخل ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جس کو عربی نہیں بھی آتی ہے وہ ان لفظوں کے معنی سمجھتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. موضوع ہے صبر اور مجبوری. مجلس سے پہلے میں آپ کے اطمینان قلب اور اطلاع کے لیے بات عرض کر دوں کہ یہاں لکھنؤ سے شیخ کالج سے ایک صاحب نے گریجویشن کیا، مجھ سے بہت قریب ہیں اور ماشاءاللہ مجلسیں پڑھتے ہیں، شوکت رضوی صاحب. تو یہ جہاں یہ کل تعزیے کا واقعہ ہوا وہاں سے ان کا جو گاؤں ہے نرواری وہ تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. اور نرواری میں کئی مرتبہ خود مجلسیں پڑھنے جا چکا ہوں. تو یہ بڑا گاؤں اور یہ گاؤں جس میں یہ تعزیے کا قصہ ہوا ہے شاہگنج، تو وہاں کا ریلوے اسٹیشن ہے. اصل میں یہ شاہگنج سے جونپور کے درمیان تقریباً کافی شیعہ آبادیاں ہیں اور اچھے خاصے مسلمان بھی ہیں. اور خود جونپور شہر اور جونپور ڈسٹرکٹ میں ماشاءاللہ بہت شیعہ ہیں اور تمام بہت ہی ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں. بہت سے شیعہ بزنس کے سلسلے میں بامبے میں ہیں، پوری بیکریاں ہیں ان کی، اور بارسوخ سیاسی جماعتوں میں بھی اثر و رسوخ ہونے والے شیعہ ہیں. تو وہاں اس گاؤں میں وہ اہل سنت تعزیہ بنا رہے تھے، تعزیہ بنا چکے تھے، اس کے بعض اجزاء وہ درست کر رہے تھے. اتنے میں ادھر سے کوئی انسپکٹر یا سب انسپکٹر بائک سے یا جیپ سے، یہ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، ادھر سے گزر رہے تھے اور رک گئے. انہوں نے ان کو کچھ برے الفاظ استعمال کیے، گالیاں دی اور تعزیے کی بے حرمتی کی. اور آپ لوگوں میں بہت سے شہر کے رہنے والوں، خاص طور سے لکھنؤ والوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا کہ گاؤں دیہات کے جو یہ دیوان جی ہوتے ہیں یہ بھی اپنے کو آئی جی سے کم نہیں سمجھتے ہیں اور بہت خردماغے ہوتے ہیں. اب وہاں یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ مومنین کی بستی وہ سب نکل پڑے کہ تعزیے کی بے حرمتی ہوئی. اور دھیرے دھیرے وہاں 4-5 ہزار کا مجمع جمع ہو گیا اور لبیک یا حسین کے نعرے لگنے لگے اور کافی اشتعال وہاں لوگوں میں. تعزیہ اٹھ نہیں رہا تھا، بن کے رکھا گیا تھا. اس کے نیچے کا تخت یا کچھ اجزاء جو باقی تھے وہ بنا رہا، وہ بنانے والا بھی اہل سنت تھا. اور ظاہر ہے کہ اہل سنت بھی تعزیہ رکھتے ہیں بہت سے، اور
شیعہ بھی رکھتے ہیں کیا؟ اتنی دیر میں جونپور میں گزشتہ سال بھی ایک قصہ ہو چکا ہے. سنی بچہ تعزیہ لے کے جا رہا تھا, اس کو ایک ہوم گارڈ کے جوان نے کشمکش میں تعزیے کی بے ادبی ہوئی تھی, تو جونپور میں پردہ دار سیدانیاں بھی برقعے اوڑھ کے ننگے پیر نکل پڑی تھیں. گزشتہ سال یہ قصہ جونپور شہر کا ہو چکا ہے. وہاں ڈی ایم اور ایس پی یا ایس ایس پی وہ وہاں پہنچے, انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی اور اب لائن حاضر کر دیا ان صاحب کو جنہوں نے بدتمیزی کی تھی. اب یہ مقامی وہاں کے جو لیڈرشپ ہے وہ جانے کہ ان کا لائن حاضر کرنا کافی ہے یا ان کو اگر سسپینڈ نہ کریں تو کم سے کم کہیں دور ان کا ٹرانسفر کر دیں, کیونکہ ایسے آدمی کو تو شکل دکھائی دے کہ آدمی کو غصہ آئے گا. تو اچھا, دوسرے یہ کہ اس سے ہمارا اس لیے کوئی دخل دینا مناسب نہیں کہ ہم اپنے شہر کے معاملات کو اچھی طریقے سے نپٹا لیں اور وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا. یہ تشویش ضرور ہے لوگوں میں کہ روز عاشور جو تعزیے اٹھتے ہیں ان کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگ چوکنا ہیں. اور معاف کیجیے گا, مجھے کہنا نہیں چاہیے, آپ کو بری لگ سکتی ہے بات, جونپور کے شیعہ لکھنؤ کے شیعوں کے محتاج نہیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی وقت پڑا, خدا نہ کرے پڑے, تو ہم سب حاضر ہیں اپنی اوقات کے اعتبار سے. جونپور کی کیا خصوصیت ہے؟ کہیں بھی ہندوستان میں اگر عزاداری کے سلسلے میں کوئی وقت پڑے تو کہیں بات سمجھ لیجیے آپ. فرض کیجئے کہ کہیں کسی مسجد میں نمازی نہیں جا پا رہے, تو اس کا یہ مطلب کہا ہے کہ ہم اپنی مسجد میں بھی تالا ڈال لیں. دوسرے یہ چینل جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, ان کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے, اچھے کیمرے ہیں, اچھے انسٹرومنٹ ہیں, اور یہ لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, نہ جانے کتنے میرے ایسے بوڑھے ہوں گے, بزرگ خواتین ہیں. پھر یہ موسم بھی ایسا ہے کہ کبھی بھی گرمی ہونے لگتی ہے, کبھی پانی برسنے لگتا ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں تک یہ چینل دیکھے جاتے ہیں, مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. تو یہ جو خدمت کر رہے ہیں تو ان سے تعاون کرنا بھی عزاداری ہی کی ہے خدمت کا جو سمجھا جائے 8ویں ربیع الاول تک. یہ میری ذاتی گزارش ہے آپ حضرات سے, اور ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت کے لیے دعا کیجیے. سب کے ماں باپ کے سائے ان کے سروں پر سلامت رہیں, جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادیں سلامت رہیں, اور یہ لڑکے جو دوڑ دوڑ کے سب یہ محنت کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, مجھ جیسے بوڑھے لوگوں کو گھر بیٹھے مجلسیں سنا رہے ہیں, تو یہ کار خیر کر رہے ہیں. اور ہر طرح کی مجلسیں سننے کو مل رہی, اس میں ہمیں عبادات کی تفصیل بھی معلوم ہو جاتی ہے, واجبات بھی معلوم ہو جاتے ہیں, کیا حرام ہے کیا حلال ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جاتا ہے, بھول گئے تو یاد آ جاتا ہے, کچھ کر رہے ہیں تو ہماری اصلاح ہو جاتی ہے. حالانکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت ہی شقی ہوگا وہ ابن ملجم اور شمر سے کم نہیں ہوگا جو ان 10 دنوں میں احتیاط نہ کرے. معاف کیجیے گا, میں ان 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایام اعضاء گزر گئے تو پھر وہی, تو میاں رمضان کے بعد بھی تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے موضوع ہے میرا صبر اور مجبوری. انسان کے اندر یہ صفت ہے کہ انسان غلطی کرنے پر مجبور ہے. اب غلطی کی قسمیں الگ الگ ہیں. دیکھیے میں معاف کیجیے گا, کوئی کسی کی جیب سے خاموشی سے 5 کا سکہ نکال لے, 1 روپے کا نوٹ نکال لے, تو چور تو وہ بھی ہے, اور جس نے کسی کی سیف توڑ لیا, زیورات نکال لیے, لاکھوں روپے نکال لیے, چور وہ بھی ہے. جرم کے سائز کے اعتبار سے سزائیں بڑھتی جاتی ہیں.
معاف کیجیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجرموں کی طرفداری کر رہا ہوں. انسان کی فطرت میں یہ انسان کی مجبوری ہے. غلطی تو ضرور کرے گا آدمی. برا وہ ہے جو غلطی کر کے مر جائے توبہ نہ کرے. برا وہ ہے. اور یہ کہ اب دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ تربیت. اب یہ بچہ مشکل سے میرے خیال میں 110 ہوگا. یہ 9 سال 8 سال سے زیادہ کا نہیں ہے بچہ. یہ مجلس میں اس طرح خاموشی سے ادب سے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب سے یہ پیدا ہوا, جب سے اس نے ہوش سنبھالا, 1 سال 2 سال 3 سال کی عمر سے ماں کی گود سے باپ کی گود سے فرش اعضاء کی تہذیب اس کو سکھائی گئی. اب یہ بچہ 8-9 سال کی عمر میں آ گیا ہے. اب اس بچے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, یہ سکھایا جائے, کیونکہ عزاداری اب اس کے فطرت میں آ چکی. عادت فطرت بن گئی. عادت فطرت. اس میں باپ سے زیادہ اس ماں کو دخل ہے جو ہو سکتا ہے بالکل جاہل ہو سکتا ہے نہایت پڑھی لکھی ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی کی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچاری نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو, انگوٹھا لگانا جانتی ہو, دستخط کرنا بھی نہ جانتی ہو, اپنے نام کی اسپیلنگ بھی نہ جانتی ہو. لیکن فرش اعضاء سے ہمیں ایک تدبر, تہذیب اور سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے. لیکن ہمیں اسی میں ہمیں اپنی سوسائٹی کی بھی اصلاح کرنا ہے. لیکن سوسائٹی کی اصلاح میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جس میں دوسرے سننے والے یہ سمجھیں کہ ساری خرابیاں عزاداروں میں ہیں. اب ایک بات جملہ اور ذرا سا تلخ ہوا جا رہا ہے, کہہ دوں ساری خرابیاں مجلس سننے والوں میں, مجلس پڑھنے والوں میں کوئی خرابی. انسان آپ بھی ہیں, انسان میں بھی ہوں, انسان وہ عالم دین بھی ہے جو ممبر سے ہمیں ہدایت دے رہا ہے, تو ہم تو سبھی کے محتاج ہیں. اب یہ کہ ہمارے اندر ایک مجبوری کی کیفیت ہے. ایک وقت ہے صبح کی نماز کا, ہم اس وقت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں. ایک وقت ہے ظہر کی نماز کا, اس وقت پر ہم نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں. ایک وقت ہے عصر کی نماز کا, اس وقت تک ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نہ پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی. ایک تو ہمارے اوپر گناہ عظیم کہ ہم نے واجب نماز قضا کی نماز سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کا ثبوت اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے زیادہ بڑھ کے کسی چیز کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے. ہماری مجبوری آئے, دوپہر کو کھا گئے تھے بہت زیادہ, سو گئے, نہ کسی نے جگایا نہ جاگے, اتفاق سے گھر میں کوئی نہیں تھا, خوب سوتے رہے, اور معلوم ہوا کہ آنکھ کھلی تو محلے کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آ رہی تھی. اہل سنت حضرات کی اذان پہلے ہوتی ہے. اب جاگے, اللہ توبہ, مجبوری نے نماز قضا کروا دی. تو نماز اس کی قضا ہو جو مجبور ہو. ہم سورج ڈوب گیا, ہم سوتے رہ گئے. اب دیکھیے یہاں پر ایک بحث ہے کہ کس کے اثر کس کے زانوں پر تھا. میں اس بحث میں نہیں ہونا چاہ رہا تھا. کسی کا اثر کسی کے زانوں پر تھا. علی کے زانوں پر نبی کا سر تھا یا نبی کے زانوں پر علی کا سر تھا. بہرحال ہر سر ہر زانوں کے قابل نہیں تھا. ہر سر ہر زانوں کے قابل نہیں تھا, یہ تو طے ہے. بہرحال کسی نے کسی کو جگایا نہیں, سورج کو اشارہ کیا, واپس آ گیا. ہم کہتے ہیں نبی علی کے سر پر زانوں پر سر رکھ کے سو رہے تھے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ کے
سر زانو پر رکھ کے سو رہے تھے. رسول کی گود میں علی کا سر تھا. تو جگائیے. آپ ہی نے تو کہا نماز واجب ہے, آپ ہی نے تو کہا یہ میرا نفس ہے, آپ ہی نے تو کہا کہ یہ میرا ولی ہے, آپ ہی نے تو کہا یہ میرا وزیر ہے, آپ ہی نے تو کہا یہ میرا خلیفہ ہے. جگائیے. کہ جگائے مجبور. اشارے سے آفتاب کو واپس بلا نہ نماز قضا ہوگی نہ نیند خلل پڑے گا. مگر ایک بات دیکھیے, یہ اختلاف ہے ہمارے ہاں جو روایتیں ہیں, بلکہ اہل سنت کے یہاں بھی روایتیں ہیں کہ رسول کا سر علی کے زانوں پر تھا اور سورج ڈوب رہا تھا. ہمارا یہ کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علی کا سر رسول کے زانوں پر تھا, علی سو رہے تھے. تو کوئی سو رہا تھا, کوئی جاگ رہا تھا. ہمارے لیے نبوت کے علاوہ اور رسالت کے علاوہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہم تو کلمہ گو ہیں, کفار قریش کو فرق سمجھ نہ پائے. شب ہجرت رات بھر دیکھتے رہے, تو ہم تو کلمہ گو ہیں, کوئی فرق ہمارے نہیں. چلیے ٹھیک ہے, کسی نے کسی کو جگایا, کسی نے کسی کے دانوں پر سر رکھا. تو یہاں پر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ابو طالب کا بیٹا ہی کیوں تھا؟ اس موقع پر ابو طالب کا بیٹا ہی کیوں تھا؟ اوروں کی اولادیں تھیں تو کہاں تھیں؟ اور یہ تنہائی کیسی تھی کہ خالی نبی تھے اور علی تھے. اب نبی سو رہے تھے علی کے زانوں پر سر رکھے, یا علی سو رہے تھے نبی کے زانوں پر سر رکھے, تو کوئی اور جگہ دیتا, کوئی اور جگہ دیتا, کوئی آواز دیتا. 6 تکبیریں مستحب ہیں, تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 تکبیریں, 6 مستحب تکبیریں. ارے کوئی زور سے اللہ اکبر کہنے لگتا, میں ذرا سا غصہ آتا ہے نعرہ تکبیر لگنے لگتا ہے. وہاں نعرہ تکبیر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ارے بھائی آپ اللہ اکبر کہیں جگائیے, یہ شرف آپ حاصل کر لیجئے. آپ نہیں حاصل کر پائے, بہت بوڑھے ہو گئے, آپ حاصل کر لیجئے. آپ تو بڑے چلتے بولتے, آپ سے ممکن نہیں ہے تو آپ حاصل کر لیجئے. آپ تو بہت کھانے پینے والے آدمی ہیں. جی ہم کہتے ہیں کوئی بھوکتی ہوئی کتیائی اچھا یہ عجیب بات ہے, یہ نیند کا مسئلہ جو ہے یہ نبی اور علی کے درمیان بڑا مشترک ہے. دیکھیے خلافت میں اختلاف کر لیجئے, ولایت پہ اختلاف کر لیجئے, وصایت پہ اختلاف کر لیجئے, ہر چیز میں اختلاف ہے. مگر یہ نیند کا معاملہ نبی و علی کے درمیان ایسا ہے کہ کوئی تیسرے کی ہوا بھی نہیں داخل ہوتی. یہی نیند شب ہجرت مسئلہ بنی اور رسول کو جانا تھا. اچھا اب یہ بات بہت کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی, یا ہم اپنے بچوں کو, ان چھوٹے بچوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ یہ بالغ ہوتے ہوتے سمجھ جائیں کہ کس کی وجہ سے رسول کی جان بچی, اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ کون رو رو کے لوگوں کو متوجہ کرا تھا. جان کے ڈر سے رونا اور ہے, کسی پر ظلم ہوا ہو اس کو یاد کر کے رونا اور ہے. رسول نے فرمایا تھا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. تم ڈر رہے ہو, تم نہ ڈرو. تم بہت رنجیدہ ہو, تم رنجیدہ نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. رسول نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے. ان کو بھی اس لیے شامل کر لیا تھا اور تمام کو شامل کر لیا تھا کہ سب کو بھروسہ رہے کہ بھئی اللہ
سب سے بڑا سہارا اللہ کا، اللہ ساتھ ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا نور اول، مخلوق اول، ذات اول، شکل اول، وجود اول، مشیت اول، ارادہ اول، قدرت اول، قوت اول، طاقت اول، طہارت اول، عصمت اول، عظمت اول، جلالت اول، نبوت اول، رسالت اول، ہدایت اول، سعادت اول، ہر شے ذات محمد سب کچھ ذات رسول، اور وہ رسول بنا کر ہے. اچھا وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ کہنے کہ تم لیٹ جاؤ میرے بستر کے اوپر، نیند کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیے ہمیں آپ کو اس وقت سے لے کے کل صبح 8 بجنے میں 10 منٹ تک اگر جاگنا پڑ جائے اور اس کے بعد موقع ملے تو پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ کچھ کھایا پیا کہ نہیں، نہائے دھوئے کہ نہیں. ایسا پڑھ کے بے خبر سوئیں گے کہ ہلکی پھلکی آواز بھی ہمیں جگا نہیں پائے گی. کوئی زور سے بھی آواز دے تو پہلی آواز پر نہیں آنکھ کھلے گی. اگر 12 گھنٹے جاگ جائیں مسلسل تو نیند آ جائے گی، اور اس سے زیادہ اگر وقت گزرے تو کہ ایک شخص تو نیند معلوم نہیں کب سوتا تھا، وہ پڑوسی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آوازیں سنی. عادت جاگنے کی ہے. اچھا ابن ملجم تک گواہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی بھی عادت ہے. علی کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے. ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ علی والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، نعت علی پڑھتے ہیں، نعت علی گھر پر دم کرتے ہیں، کوئی جانے لگتا ہے گھر سے تو اس کے اوپر نعت علی دم کر دیتے ہیں. یہ تو بہت وہ ہے، لیکن اصل میں یہ فضائل کے وہ مرحلے ہیں کہ یہ فضائل کا وہ پل صراط ہے جس کے اوپر بہت آہستہ روی سے قدم رکھنا چاہیے. ذرا سا آدمی بیٹھ کے ایک لمحے میں نصیری ہو جاتا ہے. سمجھ لیجیے آپ، بہت مشکل ہے. ایک لمحے میں آدمی وحدانیت سے دور ہو جاتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے، سو رہے ہیں علی، کہ نہیں میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. ہم کہاں بچ جائے گی؟ لیٹے چادر اوڑھ کے، تو ایک سونے والے کی شکل بنائی، سو گئے. اب گھر گرنا شروع ہوا، علی ہیں کہ سو رہے ہیں. اب وہ تو سمجھے نا کہ یہ جو سو رہے ہیں یہ نبی ہیں، علی نہیں ہے. اچھا علی اور نبی کے جسم میں کیا فرق تھا کیا نہیں تھا یہ تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن شب ہجرت سب کو یقین تھا کہ سونے والا محمد ابن عبداللہ ہے، علی ابن ابی طالب نہیں ہے جنہوں نے گھر گھیرا تھا. اب وہ گھر گھیرنے میں ایسا سوئے کہ نفس بیچ دیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری اردو زبان ہے، ہمارے یہاں غافل آدمی کے لیے جو بڑی غافل نیند سو جائے اس کے لیے کہا جاتا ہے گھوڑے بیچ کے سو گئے. یہ ہم خاطی مجبور ہیں، جو گہری نیند سو جائیں تو ہمارے لیے کہا جاتا ہے گھوڑے بیچ کے سو گئے. وہاں سوتے میں نفس بیچ دیا. جس کے ہاتھ بیچا وہ قرض رکھنے کا عادی نہیں ہے. اس نے اپنی مرضی فوراً قیمت بھی ادا کر دی. یہ علی کی نیند کی سوداگری ہے. بھئی دو ہی تو سودے ہم نے دیکھے، یا ختیجہ کی سوداگری محمد کے کام آئی، یا علی کی سوداگری جان محمد کے کام آئی. صلوات پڑھتے ہیں بآواز
3 دن ہو گئے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور اس کے بعد وقت زیادہ لے لیتا ہوں آپ کا. تو اب آج یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ کیا کروں کہ اب دل نہیں مانتا، بولتے چلا جاتا ہوں. اس کے لیے آپ کی سماعتوں بار ہو رہا ہوں، لیکن اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال اب صبح یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو آپ جانتے ہوا کیا تھا؟ علی جو سو رہے تھے تو علی کے اور ان قاتلان محمد کے درمیان 3 فاصلے تھے. اندھیرے کا فاصلہ 1، دیوار کا فاصلہ 2، چادر کا فاصلہ 3. قاتلان محمد جب قتل محمد کے لیے آگے بڑھے، تینوں حجاب ہٹ چکے تو چادر ہٹی تو محمد کی جگہ علی نظر آئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پورا شہر مر گیا تھا؟ ایک کافر ابو طالب کا بیٹا بچا تھا جس کی جان فالتو تھی. کبھی آپ بتائیے ایسے ایسے جانشینان رسول کے ہوتے ہوئے، ایسے رسول کے چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے یہ بستر میں علی کیسے آ گئے؟ آپ سنیے اسی بستر کا قصہ، آپ کو سنانا. یہ تو پوری تاریخ نبوت میں اور تاریخ عصمت میں یہ کہ کہیں پر باپ چچا کافر ہے، اولاد مومن ہے بلکہ نبی ہے، بھتیجا نبی ہے، چچا جو ہے وہ، اور کہیں پر یہ ہے کہ اولاد بے تکی نکل گئی جیسے عیسیٰ کی اولاد. اب دیکھیے ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی جو مومنہ تھی، جناب ام حبیبہ، یہ مومنہ تھی. ساتھ سنیے معاویہ کی بہن تھی مگر مومنہ تھی. ایک دن ان کے ابا گھر میں داخل ہوئے، رسول کا بستر بچھا ہوا تھا، انہوں نے جلدی سے بستر لپیٹ کے کونے میں کر دیا. آنے والے کے لیے تو کچھ بچھا دیا جاتا ہے نا. ان کا بیٹی میں آیا تو تم نے یہ بستر کیوں سمیٹ دیا؟ کہ یہ رسول کا بستر ہے، ہر ایک اس بستر کا ورنہ بیٹھ سکتا. ارے اب میں کیا عرض کروں، جس کا بستر ہر ایک اس قابل نہ ہو کہ اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کی ولایت کے منصب پر جس کا دل چاہے قبضہ کر لے. مگر میں ایک بات کہتا ہوں، کسی سے بچے سے کہیے، کسی سے کہیے، بھائی کسی سے کہیے، بچے سے کہیے، جوان سے کہیے، بوڑھے سے کہیے، کسی بوڑھیا سے نہ کہیے گا. بڑی عورتیں جو ہیں وہ بڑی عقیدے کی پختہ ہوتی ہیں، اور ہمیں چھٹے امام نے یہ فرمایا بھی علیکم بدین العجائز، اپنا عقیدہ ویسا بناؤ جیسا بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے. یہ سن لیجیے آپ، بوڑھی عورتوں کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو جب دونوں طرف بدعقیدہ ہیں تو بھی ہند جگر خارا بن جائے گی، اور صحیح العقیدہ ہیں تو جناب خدیجہ بن جائے گی. دونوں طرف بے مثال کردار ہوتا ہے. کسی سے کہیے کہ کبھی ٹھوکر لگے یا پیر پھسلے یا لڑکھڑاؤ تو کسی کو پکار لو، ان کو پکار لو. ان کو نہیں پکارنا چاہ رہے، ان کو پکار لو. ان کو نہیں پکارنا چاہ رہے، ان کو پکار لو. کس کو پکاریں جی؟ وہ ہمیں کیا سنبھالیں گے جو کسی میدان جنگ میں دیکھیے سنبھالنے کے لیے اسے پکارا جاتا ہے جو صاحب اختیار ہو، مجبور کو نہیں پکارا جاتا.
اب آپ سمجھ لیجیے، اب یہاں صبر ہے کہ اپنے اس حد کمال پہ ہے کہ ظلم تھکا جا رہا ہے. رسول کے ساتھ کیا کچھ کم ظلم نہیں ہوا ہے مکے میں؟ اچھا رسول نے ہجرت کیوں کی تھی؟ یہ بات نہ سوچئے گا کہ خدا نخواستہ رسول نے ڈر کے ہجرت کی تھی. وہ رسول جس کے پاس اتنا اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ چاہتا تو عذاب کے فرشتے آ جاتے، وہ چاہتا تو جنوں کا لشکر آ جاتا، وہ جو چاہتا وہ ہو جاتا. لیکن رسول معجزے سے اپنی عظمت تو ثابت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ اپنے عمل سے کر رہے تھے. تو رسول نے ہجرت اس لیے کی کہ اگر کبھی مجبوراً کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے تو وہ شرمندہ نہ ہو. اپنوں کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کے، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کے، اس گھر کو چھوڑ کے جس کو مرثی اعلیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جانا پڑے تو رسول نے ہجرت فرما لی. رسول اللہ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ میں جا کے رک گئے. اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ کبھی واپس تو آئیں گے نہیں. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا. اب وہ اور زیادہ بے تکے ہونے لگے. یہی پہ دھوکہ کھاتا ہے آدمی. جب کوئی اپنا وطن چھوڑ کے بے وطن ہوتا ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں اس کے دشمن، یا اس کے مقصد کے دشمن، یا اس کے نظریے کے دشمن، یا اس کے عقیدے کے دشمن، کہ یہ اب واپس نہیں آئے گا. جب وہ کہتا ہے میرا جسم واپس آئے نہ آئے، میرا نظریہ تو واپس آئے گا. نظریہ وحدانیت محمدیت اس شان سے آیا کہ اب حصار مکہ میں آپ کو غیر مسلم ڈھونڈنے میں بڑی پریشانی. اور سب کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب وہ کلمہ پڑھنے والے کیسے ہیں؟ کچھ ویسے ہیں، کچھ ویسے ہیں، کچھ ہم ایسے ہیں. تو کلمہ پڑھنے والے کبھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول کہہ چکے کہ یہ بٹیں گے، فرقے بنیں گے ان میں. تو فرقوں میں اتحاد کی کوشش جو ہے کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہاں لڑائی جھگڑا کرنے لگی. لڑائی جھگڑا وہ ٹھیک ہے، اپنے عقائد لکم دینکم ولی دین، ہم اپنے عقائد لکھیں بولیں، آپ اپنے عقائد لکھیے بولیے، آپ ہم پہ اعتراض کیجئے ہم اس کا جواب دیں، ہم آپ پہ اعتراض کریں آپ اس کا جواب دیجئے. یہاں تک کہ تو معاملہ ٹھیک ہے. قلم کی لڑائی، زبان کی لڑائی تو ٹھیک ہے. یہ ہاتھ پیروں کی لڑائی جو ہے، یہ جو خدا نے کے لیے انسان کی جان یا انسان کے مال کے لیے خطرہ بنے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اسلام کی نہیں ہے. اور یہ تاریخ پیدا ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے حکومت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اب رسول نے کہا تھا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں. اور غدیر کے میدان میں کتنے تھے؟ 1,00,000 کتنے؟ 1,25,000. یہ آپ نے کتنی کتابوں میں پڑھا ہے؟ آپ نے کتنی کتابیں پڑھا ہے؟ جن 1,25,000 میں 3 کی ولادت اور وفات کی تاریخ دوسرے فرقوں کو نہیں معلوم. ان کے پاس فرش اعضاء لگ گئے. غدیر کے میدان کے مجمع کی تعداد آپ کو فرش اعضاء نے دیے. معاف کیجیے گا،
مسجد سے آپ کو یہ تعداد عزا خانے سے عزا خانہ آپ کو مسجد میں جانے کا طریقہ سکھاتا ہے. جی یہ سمجھ لیجئے وضو کا وضو ہے, یہ احترام نماز کی تربیت گاہ ہے, عاشور کا فاقہ رمضان کی تربیت گاہ ہے, کربلا کی زیارت حج کی تربیت گاہ ہے, راہ حسین میں خرچ کرنا حق امام کا احساس ہے, لٹا دینا جذبہ زکوٰۃ کو جذبہ صادقہ بناتا ہے, اور صبر کر کے اپنا ڈیفنس کرنا, اپنا دفاع کرنا وہ مفہوم جہاد کی حقیقت بتاتا ہے. اب اس کے بعد شروع ہو گیا سلسلہ. ابھی کل پرسوں چینل کے اوپر سیٹلائٹ چینل ہے, وہ نیوز چینل بھی ہے, اس پر میں دیکھ رہا تھا وہ عالم دین دہلی کے وہ تقریر کر رہے تھے, ہمارے فرقے کے نہیں, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے خلافت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. میں اپنے دل میں نے سوچا میرے پاس ان کا فون نمبر بھی ہے کہ میاں جسے خدا نے پیدا کیا ہو وہ کوشش کر کے کیا معاف کیجیے گا, کوئی کیا کہوں, کوئی بہرا پیدا ہوا ہے تو سننے کی کوشش کرے گا کیوں؟ اب میں کیا کہوں, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, مگر یہ کہ آگے ڈاٹ 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 ڈاٹ, کیونکہ مقصد اپنے بچوں کو سمجھانا ہے, مقصد کسی کے باپ کو دکھانا نہیں. اچھا دل آزاری تو معاف کیجیے گا, دل اتنے نازک ہو جاتے ہیں محرم میں خاص طور سے, ورنہ ہم لوگوں کی شکلیں ہی ایسی ہیں کہ سامنے سے آ رہے ہیں تو اتنا خفا ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے تبرات چلتا اب وہاں ہوا یہ کہ وہ ابو سفیان کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے, جتنی خباثت ابو سفیان میں تھی اتنی تو وراثت آدمی چھوڑے گا, جس کے پاس جتنی جائیداد ہے اتنی تو وہ اولاد کے لیے چھوڑے گا, اب اگر اولاد لائق تو اس میں اضافہ کر لیں گے. میں کچھ کہہ گیا, اگر اولاد لائق ہے تو اضافہ کر لیں. ابو سفیان میں جتنی خباثت تھی وہ وراثت میں اپنے بیٹے کو دے گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ 3 مرتبہ امیر شام بننے کے بعد 3 مرتبہ صبح کی نماز شراب پی کے پڑھائی, 1 مرتبہ بدھ کے روز نماز جمعہ پڑھائی. اب یہاں ذرا سا فرق سن لیجیے, یہ جو صبح کی نماز ہے تو کہہ لیجیے جنہوں نے اس کے پیچھے پڑھی انہوں نے فرادہ کی نیت سے پڑھ لی, نماز جمعہ میں نماز پڑھانے والا نیت کرتا ہے کہ جو پیچھے کھڑے میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں, اور نماز پڑھانے والے یہ نیت کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے میں نماز پڑھاؤں. تو معاویہ نشے میں تھا, جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ محدثین, وہ علماء, وہ امامے, وہ ابائیں, وہ قبائیں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, یہ کس نشے میں تھے؟ جب بد عقیدہ, بد نفس, بد کردار, بد فطرت, بد دیانت علماء تائید کرنے لگتے ہیں تو پھر معاویہ کی ترقی یزید بن جاتی ہے.
یہ جملہ میں نے بے سبب نہیں کہا. معاویہ کی ترقی یزید بن جاتی ہے. 70,000 علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین کا قتل واجب ہے. سوچئے یہ علماء وہ تھے جو جانتے تھے کہ حسین کون ہیں, جو جانتے تھے حسین کیا ہیں, جو جانتے تھے کہ حسین کیسے ہیں. اس کو چھوڑ دیا حسین کس کے بیٹے ہیں, حسین کی ماں کون ہے, حسین کے باپ کون ہے, حسین کے بھائی کون ہے, حسین کے دادا کون ہے, حسین کے نانا کون ہے, حسین کی نانی کون ہے, حسین کی دادی کون ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. خود ذات حسین کے بارے میں اتنا یقین تھا کہ حسین کی ذات میں ترک اولا ڈھونڈنا بھی ناممکن ہے. اگر حسین میں, خدا نخواستہ میں یہ بات نہیں کہوں گا, اگر یہ حسین پر کوئی وہ کمی محسوس ہو جاتی بمقابل نبی اور علی کے اور مقابل امام حسن کے, تو اس کمی کو اجاگر کر کے کہتے اس وجہ سے ان کا قتل واجب ہے, حسین کا قتل واجب ہے. کیوں یہ نہیں بتایا؟ وجہ یہ کہ یہ درباروں میں جا کے جو سجدہ کرنے لگتے ہیں ان کے عقیدے قابل اعتماد نہ کل تھے نہ کل ہوں گے. آپ یہ سمجھ لیجیے, دربار اپنی جگہ, عقیدہ اپنی جگہ, اور درباری عقیدہ اور ہے, معیاری عقیدہ اور ہے. اگر جی چاہے تو صلوات پڑھ دیجیے. اب سنیے, حاکم تھا مدینے کا, اس نے امام حسین کو بلایا, امام حسین چلے گئے. اس نے کہا کہ معاویہ مر گئے. سپاٹ لہجے میں امام حسین نے کچھ نہیں, نہ اس میں مسکرائے کہ میرے باپ کا دشمن, میرے باپ کو قتل کروانے والا, میرے بھائی کے زہر دغا دلوانے والا, میرے حق کا چھیننے والا, کچھ نہیں مسکرائے بھی نہیں. حسین سپاٹ سا قرآن کی آیت پکڑی حسین نے, لیکن اس کو کہتے ہیں صبر. ہمیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو ہمارے باپ کو گالی دیتا تھا وہ مر گیا تو ہم خوشی میں بغلیں بجانے لگیں گے, معاف کیجیے گا. اور ایسا تو برابر ہوتا ہے کہ والد کے دوست کا انتقال ہو گیا, دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دونوں کیفیتیں. حسین کو دکھ بھی نہیں ہے اس معاویہ کے مرنے کا. اب بدی زندہ رہے یا مر جائے حسین سے کیا بتتا ہے؟ خوشی اس لیے نہیں ہے کہ انتقام لینا حسین کے دشمن سے اللہ کا کام ہے, حسین کا کام ہے. حسین نے سپاٹ لہجے میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں, خدا کی طرف واپس جائیں گے. حسین نے کہا کہ تم پتھروں کو جس دان پر رکھ کے اٹھاؤ, ہماری لوگوں کے زبان پر تو قرآن ہی رہے گا. کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے. حسین کا جملہ سنیے کہ یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس طرح ہی میں یہ کام ہو. یہ کام تو کھلے میدان کا ہے جی. وہاں بھی حسین نے غدیر یاد دلا دی. اب وہاں دوسرا موجود تھا, اس نے کہا دیکھو اب جی حسین اگر جا رہے ہیں اب یہ ہاتھ نہیں آئیں گے. پھر اب وہ کچھ عجب کشمکش. ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی, کیا کہا؟ ادھر عباس و علی اکبر و جوانان ہاشمی نے ایسی ہیبت کے ساتھ تلبیہ کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا کہ
قصر حکومت کی بنیادیں ہلنے لگیں، حسین نکل کے چلے آئے۔ پھر حسین نے کہا کہ میں یہاں رہ کے اگر مدینے میں سارے کارنامے انجام دوں گا تو کہا یہ جائے گا کہ قبر رسول سے لپٹ لپٹ کے دعائیں کی ہوں گی، فریاد کی ہوگی۔ رسول نے اللہ سے دعا کر دی اور یزید ناکام ہو گیا۔ حسین نے کہا کہ میں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں، تم نے صبر کی انتہا نہیں دیکھی ہے۔ دیکھیں رسول کی ذات میں بھی دو چیزیں ہیں، آپ بہت خوش ہوتے ہیں نا، امتی ہیں، معراج کے اوپر آپ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ رسول اس بلندی کو پہنچے ہیں جہاں پر رسول کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا۔ حسین نے کہا مجھے صبر کی معراج دکھانا ہے، صاحب معراج کا نواسا ہوں تو توڑانا سے آگے جاؤں گا۔ اور حسین کربلا میں رک گئے اور حسین کو گھیرنا شروع کیا۔ راستے میں اب دیکھیے کہ ناموں میں اختلاف بعد میں شروع میں، ناموں میں جو بدنام ہوئے پھر ان کے نام پر نام رکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ کربلا سے پہلے بہت سے نام بدنام نہیں تھے۔ تو حر ابن یزید ریاحی، حر کے ماں بڑی مومنہ تھی، حر کی والدہ بہت زیادہ حسین کی چاہنے والی تھی اور حسنین علیہ السلام کی سلامتی کے لیے نمازیں پڑھ کے دعا کرتی تھی اور بہت بوڑھی ہو گئی تھی، زندہ تھی۔ حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی، رکیے رکیے۔ حسین نے بشارت دے دی، سکلت قوموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کے غم میں رونا جنتی ہونے کی علامت ہے کہ نہیں؟ اچھا حر نے بھی جب ماں کی بات آئی تو حر نے بھی اپنی ماں کی سکھائی ہوئی بات کو دوہرا ضرور دیا کہ اگر آپ کی والدہ کی عظمت معلوم نہ ہوتی تو جواب دینے کی گستاخی کر بیٹھتا۔ ارے گستاخ تو وہ ہے جو جناب سیدہ کے مطالبے کے بعد بھی ان کی وراثت ان کو نہ دے۔ اب حر حسین کو کربلا لایا، یہ تو الفاظ ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ حر کی ماں کی دعائیں حر کو کربلا پہنچانے کے لیے حسین کو وسیلہ بنا رہی تھی۔ عاشور کی شب حر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے، بالکل پریشان حال۔ لشکر یزید کے کسی سردار نے دیکھا اور حر کے چہرے کو دیکھا کہ ذرا خیمے میں چلیے۔ خیمے میں روشنی تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ بالکل متغیر ہے، اتنا پریشان آپ کو نہیں دیکھا میں نے، آپ کو بڑے بڑے معرکوں میں آپ بڑے بہادر ہیں، کیا وہ تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن ذرا باہر چلو۔ تو ہوا کا ایک جھونکا آیا، حسین کے خیمہ آیا تو اس رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی تھی، العطش قد قتلنا، آئے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ انہوں نے کہا سن رہے ہو، یہ حسین کے خاندان کے بچے ہیں اور حسین کے چاہنے والوں کے بچے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بس یہی تو بات ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو گیا، روزہ محشر کیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہوتے حر نے، اچھا دیکھیے حر کے باپ کا نام یزید، یہ بھی دیکھیے، اور حر کے بیٹے کا نام علی، ہو سکتا ہے دادی نے پوتے کا نام رکھا ہو۔ حر نے علی ابن حر سے کہا اپنے بیٹے سے
کہ میں تو چلا حسین کی طرف بیٹا. کہ بابا راہ حق پر جا رہے ہیں, اطاعت گزار اولاد ساتھ چلے. غلام سے کہا جا تجھے آزاد کیا, تو اپنے راستے جا. کہا تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں, سفر میں ہیں آپ کو کوئی خدمت نہیں. کہا نہیں میں اب جا رہا ہوں حسین کی طرف. کہا تو یہ عجیب بات ہے کہ جب تک کہ جہنم کے راستے پر جائے مجھے غلام بنا رکھا, اب جب جنت کا راستہ نظر آیا تو آپ مجھے آزاد کیے دیتے ہیں, میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا حسین, آقا حسین کی طرف. کہا میں تو جا رہا ہوں حسین پر قربان ہونے کے لیے. علی ابن حسن نے کہا میں جا رہا ہوں اولاد حسین پر قربان ہونے کے لیے. غلام بھی تو ہیں, میں ان کے غلاموں پر قربان ہونے. بس بات مکمل ہو گئی اور پہنچا. حسین سے جو گفتگو ہوئی وہ سب اپنی جگہ پر, اور حرص حسین نے جو کہا اس میں میر تقی میر کے ایک شعر میں مجھے وہ سارا منظر نظر آتا ہے کہ اور عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب احساس پیدا ہوتا ہے حسین کی خیمگاہ کی تشنگی کا احترام, اور اس کے بعد آپ کو سامان. اب حر کا بیٹا میدان میں چلا گیا. سنیے مجلس مکمل ہو گئی, حضر کا بیٹا میدان میں چلا گیا. جب حر کو معلوم ہے کہ مقتل میں گیا ہے تو قتل ہو جائے گا, انتظار میں ایک بیٹے کی آواز آئی, بابا آخری سلام, اب آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے. دیکھیے حر نہ بھوکا ہے, حر نہ 3 دن کا پیاسا ہے, بیٹے کی لاش کی بہت طاقتور ہے, بہت جری ہے. بڑا کوئی دور چلا گر پڑا, جوان بیٹے کا معاملہ ہے, پھر اٹھا, اس کے بعد چلا, پھر گر پڑا. ایک مرتبہ ایک آواز آئی, اور اپنے کو سنبھالو, تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ اب جو دیکھا تو آقا حسین بیٹھے. اور میں آ گیا ہوں. دیکھا بیٹے کا سر حسین کی گود میں رکھا ہوا ہے, اور بیٹے کے غم کو بھول گیا, حسین کے پاؤں پکڑ لیے. آقا آپ نے غلام زادے کے لیے زحمت فرمائی, بس چند جملے 1.5 یا 2 منٹ. حسین کا جملہ عجیب تھا, اے حر کیا جوان بیٹے کی میت پر کو لانے لیتا, اے حر تمہاری روح کہاں ہے, وہ وقت آ گیا جب علی اکبر خلاف حسین نے اٹھائی, گرے اٹھائی پھر گرے, یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے خیمے سے علم علم علم